اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عید الفطر، کیونکہ اب روزے کے آخری ایام ہیں، روزے گزر رہے ہیں، اس کے بعد عید کا تہوار آئے گا، تو میں چاہتا تھا کہ عید کے سلسلے میں کچھ آپ کو عید کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور جو رسول پاک اور معصومین کے ارشاد کے مطابق عید کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ یہ عید ایک ایسا تہوار ہے جو آج سے نہیں، رسول کے آمد سے پہلے بھی منایا جاتا رہا ہے، اور اہل کتاب اس کو باقاعدگی سے مناتے تھے۔ گو وہ روزوں کے بعد نہیں مناتے تھے، لیکن اگر کبھی منصلبہ اوپر آسمان سے اتر گیا تو اس وقت بھی اس کو منایا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی منایا گیا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جب اوپر سے میں بتایا نا منصلبہ اترا، تو اس وقت بھی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس کو عید کا دن قرار دیا گیا حضرت موسیٰ نے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی عید مناتی رہی، کسی نہ کسی چیز کے شکرانے کے طور پر۔ اب جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی امت جو یہ عید کا تہوار مناتی ہے، اور یہ رسول پاک کا بھی ارشاد ہے کہ اب جب روزے ختم ہو جائیں تو آپ عید الفطر ادا کریں، باقاعدگی سے نماز پڑھیں، مطلب عید کی نماز پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر اس لیے ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اللہ نے آپ کی عبادتوں کو قبول کر دیا ہے، اور اللہ میاں نے جتنا ثواب آپ کو رمضان میں دے دیا ہے، اس کا شکر ہی آپ ادا کرتے رہیں سارے سال، تو اس کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عید کا تہوار تو آپ ضرور منائیں، جس طرح آپ کو رمضان میں بھوکے پیاسے رہنے سے آپ کو بھوک کے احساس کا پتہ چل گیا ہے، اسی طرح عید کے بعد بھی اور آپ کے ارد کی جو بھوکے پیاسے لوگ ہیں، ان کی بھوک کو محسوس کرتے ہوئے ان کی مدد کی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ کیونکہ یہ روزے تو سب پہ تھے نا، امیر جو کبھی امیر و کبیر تو روزہ رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے عام روٹین میں جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے بڑے لوازمات ہوتے ہیں، ان کو بھی احساس اللہ نے دلایا ہے کہ یہ غریب جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ اس طرح رہتے ہیں جس طرح آج آپ رمضان میں رہ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں عید کے موقع پہ۔ ایک تو عید کی نماز ضرور پڑھیں اور فطرانہ ضرور نکالیں۔ یہ شکرانہ، یہ فطرانہ جو ہے نا، یہ آپ کا سمجھ لو آپ کی ہر چیز کا کفارہ نکل جائے گا جو اللہ میاں نے آپ پہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ اپنے اپنے مسلک کے حساب سے نکلتا ہے۔ شاید میرا اس میں کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن ہم ہر بندہ اپنا نکالتے ہیں، کتنا نکالتے ہیں وہ تو علماء حق آپ کو بتلائیں گے اس کا کتنا بنتا ہے کتنا نہیں بنتا، لیکن روحانی طور سے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر اس کو فطرانہ آپ نے نکالنا ہے۔ آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گھر آ جائیں، اس میں کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکال لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ میں جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، کتنی دفعہ میں نے کئی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ میں نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن یہ لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ میں شکر کا ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے شکر کا، لیکن ایک وہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس کو جتنا مرضی دے دیا جائے لیکن وہ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہم جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اس کی مطلب یہ شان ہے۔ اب روزوں کا ہم نے اب عید، روزے ختم ہو گئے، عید آ گئے، ہمارے گناہ بخشے گئے، ہمارے اعمال اللہ میاں نے سن لیے، اعمال اپنے پاس رکھ لیے، اور ہمیں اس کے نیکیوں میں ہمارے اضافہ کر دیا۔ اس کا شکر تو بنتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پروردگار تو نے ہمیں یہ موقع دیا، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں، آج زندہ ہیں کل کو ہم زندہ نہیں رہیں گے، تو ہمارے مال ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ یہ سمجھیں، اور میرے جیسی عمر کے لوگ تو یہ لازمی سمجھیں کہ یہ جو ہم لائف گزار رہے ہیں یہ بونس کی لائف ہے، اس کا ایک دن کا بھی نہیں پتہ، ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ جوانی میں تو پھر امید ہوتی ہے کہ اللہ میاں صحت دے، آگے بڑھے گا،
بڑا کچھ کرے گا، لیکن ہماری عمر کے لوگوں کے لیے کوئی پید نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ہوں، کل کو آپ کے سامنے نہ ہوں، تو اس لیے ہر دم ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم اب جو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور اگر تھوڑا سا ہم اللہ کے لیے شکرانہ ادا کر دیں تو ہمارا ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ نور لے کے جائیں گے، جہاں بہت سی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، بہت سی آپ آیتیں پڑھتے ہیں اور ثواب لے کے جاتے ہیں۔ قرآن کا بہت ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اللہ میں ہم اس شکر سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب کا چاہے وہ ہمسائے میں ہو یا آپ کے ارد گرد ہو، آپ کو یہ پتہ چلے کہ غریب ہے، اس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد ضرور کریں۔ آپ ایک دن اپنے بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ نہ لائیں 1000-2000 کی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں دکانوں پہ اکثر لوگ یہ بھی بچے سے یہ بھی لینا ہے، آئس کریم بھی لینی، فلانا بھی لینا، جب وہ بل دیتا ہے 2500 کا 3000 کا بن جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کو، اللہ کہہ رہا ہے نا، جب رسول کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرما رہے ہیں کہ آپ غریبوں کو احساس کریں، اور خاص طور پہ ہمسائے میں جو رہنے والا غریب ہے اس کو آپ کفالت کریں، اور آپ یتیم کو ڈانٹیں نہ، کیونکہ یتیمی جو سی ہے نا، یہ بہت بڑی، اللہ نے ایک جن کو یتیم نہیں دیا، یتیم نہیں رکھا، وہ بڑی ایک نعمت ادا کی ہے اللہ میاں نے۔ یتیم کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ آپ یتیم کو سے اوپر پیار کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو مطلب کہ اس کی مدد کر سکے۔ اور عید کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، معصومین کی طرف سے، کہ آج کے دن جب اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے عید منا رہے ہیں، تو آپ اپنے دل میں قدورتیں ختم کر دیں، اپنے بھائی سے ناراضگی ہے وہ ختم کر دیں، رشتہ داروں سے اگر کوئی ناراضگی ہے وہ ختم کر دیں۔ اس کا صلہ جو ملے گا نا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے اللہ میں کتنا بڑا صلہ دیتا ہے اس کو۔ اور پھر اللہ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کرتے رہیں، دوستوں سے ناراض نہ ہوں، رشتہ داروں سے ناراض نہ ہو، تو میں آپ کی عمر بڑھاتا رہتا ہوں۔ اللہ میں ہماری عمریں بڑھاتا ہے صلہ رحمی کے صدقے سے، کہ ہمارا بھائی تو کوئی ناراض نہیں ہے، کوئی ہماری بہن تو ناراض نہیں ہے، کوئی خالہ تو ناراض نہیں ہے، کوئی ماموں تو ہمارا ناراض نہیں ہے۔ اگر یہ ہم ان کو خوش کرتے رہا کریں، ان سے ملتے رہا کریں، تو اللہ میں آپ کی عمر دراز کرتا ہے۔ ملنے کا یہ مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کے گھر کے دروازے بھی ہر وقت رہا کریں، نہیں، آپ کبھی نہ کبھی کچھ مہینوں کے بعد آپ ان سے ملنے جایا کریں، لیکن دل میں قدورتیں نہ رکھیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دل میں قدورتیں نہ رکھیں، اگر ان کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے تو آپ معاف کر دیں۔ جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن آپ جو اپنے نیچے دیکھتے ہیں لوگوں کو، اپنے بھائی بہن کو دیکھتے ہیں اور عزیز و قریب کو دیکھتے ہیں، ان کے گناہوں کو آپ معاف نہیں کرتے۔ یہ کیسا حساب ہے کہ جب آپ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ میں کیوں معاف کرے؟ وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کی بہت خدمت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بہت خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی بہت عبادت کر رہے ہیں نہ، پہلے ان کو منایا جائے، ان سے ناراضگی دور کی جائے، والدین کی ناراضگی دور کی جائے، بہن بھائیوں کی ناراضگی دور کی جائے، عزیز و قریب کی ناراضگی دور کی جائے، پھر اللہ سے بھی کہو کہ میں نے تیرے خاطر سب کو معاف کیا، پروردگار میں نے تیرے لیے سب کو معاف کیا، تو فرماتا ہے کہ معاف کر دو، صلہ رحمی کرو، میں نے صلہ رحمی کر دیا۔ تو یہ عید ہمیں کوئی پیغام بھی دیتی ہے، شکرانہ تو ہم نے اللہ کا ادا کر دیا، لیکن عید کا دن اور عید کے بعد جو دن گزارتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جی آج تو چاند رات ہے، آج تو ٹرو ہے، آج تو مرو ہے۔ آپ نے لیبریٹری سب چیزیں کرنی ہیں، آپ کی خوشیاں آپ نے سب منانی ہیں، لیکن اس کے فضائل کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے کہ عید کس لیے آئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے ہمیں۔ ہمیں تو عید بہت کچھ کہہ رہی ہے، میں نے بتایا نا کہ رشتہ داروں سے ناراضگی دور کر لو، اور مطلب کہ اپنا آج کے دن جناب وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، دوسرے بچوں کو بھی خیال کر لو، یتیم کا خیال کر لو، غریب کا خیال احساس کر لو، اور یہ اللہ میاں کی طرف سے آپ، اور یہ اللہ میاں عید کا جو دن ہے نا، یہ اللہ میاں کہتا ہے کہ آؤ اب میں آپ کو انعام دوں، جو آپ نے روزے رکھے تھے، تو روزے رکھنے کا انعام آپ کو دیا جاتا ہے عید والے دن۔
آپ کا یہ فرض ہے کہ جب آپ انعام وصول کرتے ہیں، انعام کیا ہے؟ آپ کے گناہ بخشے گئے، آپ کے درجات کو بلند کیا، آپ کی نیکیاں زیادہ کر دی آپ نے، آپ کے کچھ ایسا بھی آپ نے شب قدر میں پڑھا ہوگا کہ آپ کو اس کے پڑھنے سے اللہ نے آپ کے والدین کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملی ہیں نا، تو یہ آپ کو انعام دیا ہے۔ اب انعام کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور ان چیزوں کا خیال کرنا ہے جو اللہ میں ان کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال کرو، کسی کو جھڑکو نہ، ہر ایک سے محبت سے پیش آؤ۔ جتنا زیادہ اخلاق سے بندہ پیش آئے گا، یہ ایک سوال ہوگا قبر میں جا کر کہ آپ کیسے اخلاق سے بات کرتے تھے، آپ غریبوں سے کیسے بات کرتے تھے۔ تو یہ اللہ میں ہے نا، جو امتحان کے لیے ہمیں زندہ رکھا گیا ہے نا۔ اب جتنی لائف ہماری بقایا ہے، یہ ہمارا ایک امتحان لے رہا ہے اللہ میں، ہمیں ایک بونس دیا ہوا ہے کہ اس لائف میں بھی یہ میرا شکر ادا کرتا ہے، اخلاق سے بات کرتا ہے، نیکیوں کو زیادہ کرتا ہے، تو اللہ میں اس کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دن کو عید کی طرح منائیں، اللہ بھی خوش اور اس کے رسول بھی خوش۔